دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے ولوطا اذ قال لقومه، اور ہم نے لوط کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشہ، تم ایسی برائی کا ارتکاب کرتے ہو، ایسا برا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے کسی نے عالم میں یہ کام نہیں کیا، انکم لتأتون الرجال شہوہ، کہ تم مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے آتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے آگے بڑھنے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومی، ان کی قوم کا جواب یہ تھا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہ اس قوم نے کہا کہ لوط اور ان کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پاک بنتے ہیں، فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، عذاب آیا تو ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہلاک ہونے والوں میں ہو گئی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے اس قوم پر عجیب بارش بھیجی، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا ہے۔ انبیاء اکرام کے واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ چوتھے نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ بات بار بار سنائی گئی کہ قرآن پاک میں انبیاء کے نام جس ترتیب سے بیان ہوئے، یا انبیاء کے واقعات جس ترتیب سے بیان ہوئے، حقیقت میں بھی انبیاء کے آنے کا زمانہ اسی ترتیب سے ہوگا ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن چونکہ نصیحت ہے، اور نصیحت کے لیے جس وقت
جس واقعے کی ضرورت انسانوں کی ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے اور حالات کی مناسبت سے پیش آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کے واقعات کو ترتیب میں قرآن میں تلاش کرنا یہ مشکل ہے، اس لیے کہ قرآن تفصیلی واقعات نہیں بیان کرتا، واقعے کا کچھ حصہ کسی جگہ بیان ہوتا ہے اور کچھ حصہ کسی اور صورت میں بیان ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے ایک ہی جگہ کوئی واقعہ پڑھا ہو تو اس کی معلومات ادھوری ہوں گی، اور اگر دوسرے حصے پر اس نے پڑھا ہو تو کسی اور جگہ تفصیلات کم ہیں۔ ایک ہی واقعہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ بیان اگر ہوا ہے تو وہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، جس کو اللہ نے خود ہی احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہہ کر مخاطب کیا۔ تو یہ ترتیب جو آ رہی ہے، نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر فوراً حضرت لوط کا قصہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ حضرت صالح کے بعد حضرت لوط ہی نبی بنائے گئے ہوں، ایسا نہیں، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں ان کی اہلیہ حضرت سارہ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام، یہ دونوں سابقون الاولون میں ایمان لانے والے لوگوں میں ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں نہیں بیان ہوا ہے، البتہ سورہ قصص کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں واقعات بیان کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اور پھر فوراً حضرت لوط علیہ السلام کا بھی۔ تو یہ بات اس لیے عرض کی گئی کہ واقعات کی ترتیب دیکھ کر یہ ہم اندازہ نہ لگا لیں کہ شاید حضرت صالح علیہ السلام کے بعد پھر لوط علیہ السلام کا زمانہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ واقعات میں چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی اسی انداز میں ہلاک کیا گیا جس انداز میں حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ قوم ہود، قوم عاد اور قوم سمود، ان دونوں کی ہلاکت پوری کی پوری قوم کو مار دیا گیا، ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی بھی پوری قوم کو ختم کیا گیا۔ تو اس مناسبت سے اس واقعے کو ان واقعات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ حضرت لوط یہ کہاں آئے؟ تو یہ تو معلوم ہے، مشہور ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی وہ عراق میں ہوئی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی۔ بابل شہر جو تھا، اسی شہر میں حضرت ابراہیم کی بھی پیدائش اور حضرت لوط کی بھی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے گھرانے میں رہتے تھے، ان کی تربیت میں رہتے تھے، بھتیجے ہونے کے اعتبار سے ان کی اخلاقی دینی تربیت حضرت ابراہیم نے کی، اور حضرت ابراہیم کا گھرانہ چونکہ مشرکوں کا گھرانہ تھا، ان کے گھرانے میں بت پرستی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسی گھرانے میں پیدا فرمایا اور ایک تقویت دی۔ حضرت ابراہیم کے مشن کو چلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ایک تقویت ملی، طاقت ملی۔ یہ کہاں واقع تھی بستی؟ حضرت لوط علیہ السلام بابل میں رہے، اور پھر وہ نمرود کا جو واقعہ پیش آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ملک عراق چھوڑنا پڑا، تو اس زمانے تک بھی حضرت لوط حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے۔ بعد میں پھر حضرت ابراہیم وہاں سے نکل گئے، اپنے والد سے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لا اہجرن، میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، ساستغفر لک ربی، اب میں اپنا راستہ لے رہا۔ تو جب حضرت ابراہیم نے عراق چھوڑا تو ساتھ میں حضرت لوط بھی تھے اور حضرت سارہ بھی تھی۔ یہ آئے، راستے میں ملک شام پڑا، وہ ملک شام جو بیت المقدس کی سرزمین ہے اور انبیاء کا مسکن بہرحال ہے، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو قیام پذیر کروایا۔ مشرقی اردن کا علاقہ اور حمص جو شہر ہے
اس کے قریب میں حضرت کو رکھا گیا صدوم نام کی بستی میں۔ وہاں حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت ملی اور اس بستی کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری ملی کہ آپ کی دعوت کا دائرہ کار صدوم کی بستیاں ہیں اور ایسے ہی عامورہ بستیاں ہیں۔ کل 4 یا 5 بستیوں پر مشتمل وہ علاقہ تھا۔ وہاں حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پھر آگے بڑھے اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑا۔ تو حضرت لوط کو چھوڑنے کے بعد جب حضرت ابراہیم آگے بڑھے تو وہ واقعہ پیش آیا تھا، بادشاہ نے حضرت سارہ پر دست درازی کی کوشش کی اور ان کی بد دعا سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اور پھر بعد میں توبہ کی، اس نے معافی مانگی تو حضرت سارہ نے معاف کیا، پھر ہاتھ اس کا صحیح ہو گیا۔ اپنی بیٹی، بادشاہ کی جو بیٹی تھی ان کا نام ہاجرہ تھا، تو حضرت سارہ کی عزت، اکرام اور بزرگی کو دیکھ کر بادشاہ نے خدمت کے لیے اپنی بیٹی کو حوالے کر دیا۔ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو دیا۔ حضرت ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ نے ہدیہ کر دیا، کہا کہ اب مجھے کیا ضرورت خدمت کی، آپ کو ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا میں اس کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم نے نکاح فرمایا، پھر ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر پھر حضرت سارہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ یہودی قوم یہاں ایک دھوکہ دیتے ہیں، ان کی تاریخوں میں لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سارہ بادشاہ کی بیٹی تھیں اور حضرت ہاجرہ یہ یہاں سے آئی تھیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ حضرت سارہ کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل کے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل کے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل کی نسل کو مظلوم اور ان کی معتبریت کو کمزور کرنے کے لیے یہودی یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ سارہ کنیز تھیں، باندی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ وہ ایک باندی تھی، نوکرانی تھی بادشاہ کی، اور اس نے اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے ساتھ بھیج دیا تھا، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور انہی کے بطن سے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، اور انہی سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اسی سے یہی نسب آپ کا حضرت اسماعیل سے جڑتا ہے۔ تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام صدوم اور عامورہ کی بستیوں میں تبلیغ کرتے رہے۔ بستی والوں کے اندر شرک تھا، بت پرستی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی کئی قسم کے گناہ تھے۔ ان گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی تھا کہ وہ قوم، شیطان نے اس کو ورغلایا۔ وہ بستیاں بڑی سرسبز و شاداب تھیں، خوب ہریالی، خوب درخت، میوے، تو آس پاس کے گاؤں دیہات والے ان کی بستیوں میں آ جاتے تھے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو بستی والوں کو تکلیف ہوتی تھی کہ ہماری سرسبز زمین اور اتنی شاداب جگہ، اور تم لوگ آ کر اس کو نقصان پہنچاتے ہو۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ آنے والوں کو کیسے روکا جائے۔ تو شیطان نے آ کر کے ایک چال بتلائی، اور اس نے کہا کہ آنے والے لوگوں میں جو نوعمر لڑکے ہوتے ہیں، نوجوان بچے ابھی جو جوانی کی سرحد پر ہوتے ہیں، جس کو امرت کہا جاتا ہے، جن کی ابھی مونچھ اور داڑھی نہ نکلے ہو، جوانی کی سرحدوں پر پہنچ رہے ہوں، جذبات ان کے ابھی شروع ہو رہے ہوں، تو ایسے نوجوانوں کو پکڑ کر شیطان نے ان کو کہا کہ تم ان کے ساتھ برا عمل کرو، بدفعلی کرو۔ اور خود شیطان نے ایسے ایک نوجوان کی شکل بنا کر کے قوم کے ایک شخص کو کہا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اس بدفعلی کا طریقہ کیا ہے۔ تو پھر وہ بدفعلی شروع کروائی شیطان نے، قوم کو اس میں ایسے ملوث کر دیا کہ قوم نے عورتوں سے زیادہ انہی امردوں سے اور مردوں سے خواہش نفسانی کو پورا کرنے کا معمول بنا لیا۔ اس میں اس قدر آگے بڑھے کہ ان کی اپنی مجلسیں جو لگتی تھیں، مجلس چل رہی ہے
اور اچانک سے کسی نے کسی اور کے ساتھ میں وہ بدفعلی والا عمل شروع کر دیا۔ تو یہ ان کی برائی اتنی گندی، اتنی خطرناک تھی کہ لوط علیہ السلام کو کہنا پڑا۔ کیا فرمایا؟ اتأتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم ایسی برائی انجام دے رہے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ یعنی انسان تو انسان، جانوروں نے تک یہ کام نہیں کیا کہ ایک مذکر جانور سے اپنی خواہش پوری کرے۔ یہ تو جانور نے بھی کبھی یہ کام نہیں کیا، اور بڑے بڑے لوگ گزرے، قومیں گزری، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ تم اس برے کام کے تم موجد ہو، تم نے اس کو ایجاد کیا۔ اب قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی نوجوان لڑکا مسجد راستے سے گزرتا اور ان کی مجلس لگی ہوتی تو اس پر حملہ کرتے، پکڑتے اور اس سے ساتھ بدفعلی کرتے۔ مجلسوں میں بیٹھتے، زور سے ریح خارج کرتے، ہوا چھوڑتے اور ہنستے زور سے، اور ایسے ہی سیٹی بجاتے تھے، ہونٹوں کو گول کر کے، ہونٹوں میں ہاتھوں میں انگلیاں ڈال کر آواز نکالتے تھے سیٹیوں کی۔ تو یہ 3 برائیاں قوم لوط کی تھیں۔ ایک تو مجلس میں ہوا چھوڑنا، اور پھر اس پر ہنسنا، ٹھٹھا کرنا، اور پھر بدفعلی کرنا، اور یہ مجلسی سیٹی بجانا آواز نکال کر اور ہونٹ گول کر کے، یہ 3 برائیاں قوم لوط کی ہیں۔ اسی لیے ان برائیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سیٹی بجانے والے کے بارے میں تو آتا ہے بعض روایات میں کہ جس نے سیٹی بجا دی اس کی نماز روزہ سب ضائع ہو گیا، اب اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اب اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اب ہمارا سیٹیوں کا معمول کیا ہے، سب جانتے ہیں کہ جو جتنا بلند آواز کی سیٹی بجائے گا وہ اتنا زیادہ ماہر سمجھا جائے گا۔ تو یہ سیٹیاں جو ہیں قوم لوط کا عمل ہے جو وراثت میں لوگوں کو مل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم ایسی برائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ اگلی آیت میں اس برائی کی تشریح کی حضرت نے، انکم لتأتون الرجال الشہوہ، کہ تم مردوں کے پاس خواہش پوری کرنے آتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اپنے نکاح سے نکال دیا، چھوڑ کر کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے ہونے کے باوجود مردوں کے پاس آتے ہو، یہ مطلب ہے اس کا، من دون النساء۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی، مرد کی تسکین کا ذریعہ بنایا۔ سورہ روم میں اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری عورتیں اور ازواج اللہ نے اس لیے پیدا کی کہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اب اللہ نے جہاں سکون رکھا ہے وہاں سکون کو نہ تلاش کیا جائے اور پھر اس طرح کی گھٹیا اور گھناؤنی حرکتیں ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انتم قوم مسرفون، تم ایک ایسی قوم ہو کہ جو حد سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہو، یعنی انسانی حدود سے تو نکل ہی گئے، تم تو جانوروں سے بھی آگے بڑھ چکے ہو۔ تو اس کو فرمایا بل انتم قوم مسرفون۔ قوم کو سمجھاتے تھے تو قوم کے لوگوں کا جواب کیا آتا؟ مذاق اڑاتے تھے۔ وما کان جواب قوم کا جواب یہ ہوتا تھا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ ارے آپس کے مشورے سے کہتے تھے کہ بھائی اتنے نیک پاک اور صاف لوگ ہیں، ہم ناپاکوں کے درمیان میں کیوں رہتے ہیں؟ اپنا ملک بنا لو، نکل جاؤ یہاں سے۔ بستی سے ان کو نکالنے کے مشورے ہوتے تھے۔ دیکھ رہے تاریخ کیسی ہے کہ اگر یا تو ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ، نہیں تو ہمارے رنگ سے نکل جاؤ، ملک سے نکل جاؤ۔ یہ وہی پرانی روش ہے جو چلتی آ رہی ہے۔ تو فرمایا ان کے جواب کو نقل کرتے ہوئے اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں اور بڑے پاک بن کر گھومتے ہیں۔ اور حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ کسی انسان کو، کسی ہادی رہبر رہنما، کسی مصلح قوم کے بارے میں اس طرح کے مشورے کرنا اور سازشیں اس کی پیٹھ پیچھے رچنا، یہ بھی قوم لوط کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ حکیم امت نے اشرف التفاسیر میں اس کو نقل کیا، بیان القرآن میں یہ نہیں ہے۔ بتائیے کہ
کسی کے بارے میں سازش رچنا اور پھر اپنی محفل میں یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں، ہم ان کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہیں، ہم سے ان کو علیحدہ کر دیا جائے، تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بھی اسی قوم کا ورثہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ۔ اب دیکھیے قوم کی برائی اور ان دونوں کی گفتگو، قوم اور نبی کی گفتگو بیان کی، فوراً اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب سے نجات کا تذکرہ کیا۔ عذاب کی جو صورتحال رہی وہ یہاں بیان نہیں کی گئی۔ سورہ ہود کے اندر اللہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، کیا کیا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی الگ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی الگ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ وہ فرشتے دو طرح کے تھے۔ وہ فرشتے داخل ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس، جس کا تذکرہ سورہ زاریات میں آیا ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا السلام قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون۔ تو یہ جو واقعہ اللہ نے بیان کیا یہ وہی فرشتے تھے، حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور آ کر کے ان لوگوں نے سلام کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال سلام قوم منکرون، وعلیکم السلام، میں نے پہچانا نہیں۔ یہ ہے قوم منکرون کا مطلب اجنبی لوگ ہیں، کون ہیں آپ؟ تو حضرت ابراہیم نے مہمان نوازی کی مثال قائم کی، بس یہ تو معلوم کیا کون ہیں، جواب نہیں سنا اور بیٹھا دیا۔ گھر والوں سے جا کر کہا کہ کچھ ہو تو مہمان کی خدمت میں پیش کرو۔ ایک بھنا ہوا دمبا حضرت ابراہیم نے پیش کر دیا۔ کھانے کے لیے جب آگے بڑھایا گیا تو فرشتوں، وہ جو آئے ہوئے مہمان تھے وہ ایک نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، بالکل نوخیز نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ جب پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے کھانے سے انکار کیا، حضرت ابراہیم کے دل میں ایک خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں۔ عربوں کے اندر آج بھی یہ معمول ہے کہ عرب آپ کو کوئی بھی کھانے پینے کی چیز پیش کرے گا، آپ نے اگر لے لیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس شخص نے میرے گھر کا کھانا پانی دانہ کچھ بھی استعمال کیا ہو وہ میرے مقابلے پر نہیں آئے گا۔ یہ ان کی اتنی مضبوط یعنی کہ ایک احساس ہے ان کا کہ جو میرے گھر کا کھانا کھا لیا ہو وہ میرا دشمن نہیں بن سکتا۔ یعنی کہ ہمارے اپنے الفاظ میں بھئی ہم نے تو ان کے گھر کا نمک چکھا ہے، حالانکہ کھانا پورا کھایا تھا، لیکن بولنے کی جب بات آتی ہے تو صرف نمک کو بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ اور یہی چیز جب کوئی اپنا قابل اعتماد ہماری ہی مخالفت پر آئے اور ہماری ہی خلاف سازشیں رچنے لگے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو نمک حرامی کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو نمک کھایا ہے وہ اس کے خلاف کام کر رہا۔ تو یہ عربوں کا مزاج تھا معاشرے کا کہ مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا، مہمان نے اگر کھا لیا تو وہ مطمئن ہو جاتے، اور اگر مہمان نے انکار کیا تو وہ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں کہیں یہ میرے قتل کے لیے تو نہیں آیا۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن نقل کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں خدشہ محسوس کیا۔ خوف تو ہوتا نہیں نبی کو، خدشہ محسوس ہوا کہ پتہ نہیں کون ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو وضاحت کر دی اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، حضرت ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور حضرت ابراہیم بڑے ہی حلیم تھے، بردبار تھے اور بہت زیادہ امت کی فکر میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ قوم لوط ہلاک ہونے والی ہے تو انہوں نے جھگڑا شروع کیا فرشتوں سے، جھگڑنا شروع کیا، کیسے کیسے ہلاک کر دو گے؟ کیا کیا ان لوگوں نے؟ موقع کیوں نہیں دیا جا رہا؟ قرآن نے اس کو بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جھگڑے کے جواب میں فرشتوں نے کہا کہ دیکھیے حضرت، ہمارے لیے تو اوپر سے حکم آیا ہے، ہم تو آئے ہیں، کچھ رہا معاملہ آپ اوپر بات کر لیجئے۔ دوسری بات،
آپ کے ساتھ بھی کوئی پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ گفتگو ہو رہی ہے، حضرت سارہ دروازے میں کھڑی سن رہی ہے۔ اب گفتگو میں حضرت ابراہیم سے فرشتوں نے کہا ہم آپ کو بشرناہ بغلام حلیم، ایک بہترین بچے کی ہم بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ سنا تو حضرت سارہ کی طرف دیکھا۔ حضرت سارہ نے ایسے اپنے ہاتھ مارے اپنے گالوں پر، فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، مذاق کر رہے ہو؟ بوڑھی اور بانجھ عورت کو بچہ ہوگا؟ عجوز بڑھیا کو کہتے ہیں، عقیم بانجھ کو کہتے ہیں۔ حضرت سارہ نے کہا سورہ ذاریات میں فقالت فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، ایک بوڑھی عورت کو بچہ ہوگا؟ انہوں نے دنیا کے معاملات کے حساب سے دیکھا۔ عام ضابطہ دنیا کا تو یہی ہے نا کہ 55 سال کے بعد عام طور پر عورت حاملہ نہیں بنتی، اس کا جو ماہواری کا نظام ہے وہ آئسہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ 55 سال فقہاء نے اس کی عمر لکھی، اب اس کے بعد اس کے لیے حمل کے امکانات بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک بشارت مل رہی ہے تو سوال تو پیدا ہوگا، نبی تو تھی نہیں حضرت سارہ۔ انہوں نے اپنے انداز میں پوچھا کہ کیسے ہوگا؟ تو فرشتوں کو تفصیلی جواب دینے کا حکم نہیں ہوتا، کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا۔ قالو کذالکی، ایسے ہی ہوگا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، انہوں نے جواب دیا۔ اور پھر سیدھے کا سیدھا حضرت لوط کی بستی کی طرف چلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ 27ویں پارے کی ابتدا میں آتا ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے تمہارا کیا قصہ ہے فرشتوں، کیا قصہ تمہارا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہاں ہم کو اللہ تعالیٰ نے مجرم قوم کی طرف بھیجا ہے۔ وہ مجرم قوم کون تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو 2 کام دے کر بھیجے، ایک بشارت اسحاقی، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دینا، اور پھر وہاں سے اٹھ کر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کرنا۔ یہ ہے عذاب کی شکل بھی بتلا دی تھی فرشتوں نے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین، پتھر برسائے جائیں گے، مسومۃ عند ربک للمسرفین، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے اور حد سے آگے بڑھنے والوں کی ہلاکت طے ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے پوچھا، حضرت ابراہیم نے کہا ان فیہا لوطا، جب عذاب کی شکل بتائی تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی اس میں تو لوط بھی ہے، میرا بھتیجا بھی تو ہے، وہ نبی ہے۔ تو فرمایا فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ایمان والوں کو ہم اس میں سے نکالنے والے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم خاموش ہو گئے کہ کہیں بستی کے اوپر عذاب آیا تو میرا بھتیجا نبی وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس پورے قصے کو بہت تفصیل سے قرآن پاک کی مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ یہاں کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہم جانتے ہیں اس میں کون کون ایمان والا ہے اور کون کون ایمان کے بغیر ہے۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم اس کو اور اس کے ساتھ گھر والے جو ایمان میں آئے ہیں سب کو نجات دینے والے، الا امرأتہ، اس کی بیوی یہ بچنے والی نہیں ہے، کانت من الغابرین، یہ ڈوبنے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم سے فارغ ہو کر یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو اسی شکل میں تھے جس شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس گئے تھے، نوجوانوں کی شکل میں، خوبصورت نوجوان۔ اب جب یہ گھر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی کافرہ تھی، کافرہ، اسی کو بنیاد بنا کر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا نسب یہ قابل فخر چیز نہیں ہوتی، نسب جو ہوتا ہے قابل فخر چیز نہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی کا میں نے بار بار مقولہ نقل کیا کہ کسی بڑے خاندان میں پیدا ہو جانا یہ شرافت اور کرامت اور عزت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مستغنی ہے اللہ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو باوجود کہ انبیاء کے گھرانوں کی تھیں، لیکن اللہ کی شان غنائیت یہ تھی کہ ان کو کفر ہی پر ان کی موت آئی،
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لوط، اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو بطور عبرت بیان کیا ہے۔ تو اس کے ذیل میں کہتے ہیں کہ کسی بڑے کا بیٹا ہو جانا، کسی بزرگ کا بیٹا ہو جانا، اس کے بزرگ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ وہاں تو معاملہ انفرادی ہے، بلکہ ڈر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کو یہ لگے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کفیل ہو چکا ہوں، میرے لیے تو ہر چیز بنی بنائی ہے، ایک امپائر کھڑا کیا ہے میرے باپ نے اور میرے خاندان والوں نے، تو مجھے تو بس آگے چلانا ہے۔ قرآن فطرت بیان کرتا ہے کہ یہ سرکشی کرے گا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، یعنی کہ یقیناً انسان سرکشی پر آتا ہے کب؟ ان رآہ، جب وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے استغنا، کہ بھئی اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر چیز خدا کا دیا ہوا موجود ہے۔ تو یہاں سے پھر سرکشی شروع ہوتی ہے۔ قوم لوط کی سرکشی بھی وہیں سے شروع ہوئی تھی، سرسبزی تھی، محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی تو یہی ہوا تھا کہ کھاتے تھے، صبح اٹھتے تھے، من و سلوہ ملتا تھا، شام کو پھر شرارت شروع کر دی ان لوگوں نے۔ تو خاندان میں پیدا ہو جانا قابل فخر چیز نہیں۔ انبیاء اکرام کے خاندانوں میں اللہ پاک نے اس طرح کی مثالیں پیش کی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایت بیان کی جاتی ہے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد کہ ایسا قبر کو مخاطب کر کے کسی نے کہا تھا، ابو ذر غفاری نے، یہ قصہ صحیح نہیں ہے، یہ قصہ ثابت نہیں ہے، لوگ سنا دیتے ہیں مقررین اپنے تقریروں میں مسالے کے طور پر، لیکن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، اور ان کے جنازے میں زیادہ افراد شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان کی وصیت تھی کہ میرے جنازے میں زیادہ مردوں کو شریک نہ کرنا۔ تو یہ کتنی غلط بات ہوگی کہ حضرت فاطمہ کا تو حکم یہ ہو کہ میرے مردہ نعش کو بھی کوئی مرد نہ دیکھے، اور حضرت ابو ذر غفاری وہاں کھڑے ہو جائیں، جبکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے کہاں؟ مدینے کے باہر کے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس واقعے کو بہت سے مقررین بیان کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی سند نہیں ہے۔ البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو، حضرت عباس کو فرمایا تھا، حضرت علی کو، کہ بیٹی فاطمہ جنت تیرے اپنے اوپر اللہ کا اگر فضل ہوگا تو ملے گی، اس وجہ سے تو بچ نہیں سکتی کہ تو محمد کی بیٹی ہے۔ حضرت علی سے فرمایا، حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا اس امید میں نہ رہنا کہ میرا چچا ہونے کے نتیجے میں آپ نکل جاؤ گے، نہیں، اپنا عمل اللہ کے دربار میں حساب سے پیش کرنا ہے۔ یہ ضابطہ اسلام دیتا ہے۔ بنے ہیں شہ کے مصاحب پھرے ہے اتراتے، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ عزت غالب کی کون کرتا تھا؟ بادشاہ کے دربار کا شاعر تھا، اس وجہ سے لوگ سلام کرتے تھے، باقی اس کی اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کتنے ہی بڑے خاندان سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہوں، میرا اپنا عمل، میرا اپنا عقیدہ، میری اپنی زندگی آخرت کی تیاری میں کیسے گزرے۔ آگے فرماتے ہیں وہ جو واقعہ تھا قوم لوط کے پاس فرشتے پہنچے، کتنی دیر ہے، کتنی دیر ہے، میں تو آپ کے انتظار میں، اشارہ ملا نہیں مجھے، میں لے کے چلوں، چلیے اچھا چلیے انتظام کریے، واقعہ پورا کر دیتا ہوں میں۔ آیت تو ہو گئی، ہاں آپ کو بھی اجازت ہے جی۔ اصل میں آپ حضرات کے لیے نظم ہے زہرانے کا، تو وہ اس کی تیاری میں جا رہے ہیں، آپ حضرات کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر تک ہی پہنچے ہوئے، باہر جانا ہے ان لوگوں کو واپس۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر جب پہنچے تو اسی حالت میں تھے جس حالت میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے، نوخیز نوجوان۔ بیوی جو تھی اس نے جا کر قوم والوں کو سمجھا دیا کہ نوجوان مہمان آئے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی مرغوب شے تھی، مرغوب شے تھی ان کی۔ اب وہ حضرت لوط کے گھر پر ہلہ بول چکے ہیں، پوری قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر جمع ہو گئی اور کہنے لگی کہ وہ نوجوان ہمیں دو، ہمیں ان سے اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام باہر نکلے اور انہوں نے بڑے درد کے ساتھ کہا،
ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، ارے بھائی یہ تو میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ راستہ ہے، مہمانوں کو تکلیف نہ دو، مجھے تکلیف مت دو میرے مہمانوں کو ستا کر۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ لفظ نقل کیا، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تلقونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچانا، میں اپنی بیٹیاں تمہیں دیتا ہوں، ان سے نکاح کرو، نکاح کر کے ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ خواہش نفسانی کی تکمیل کے لیے مرد کے لیے عورت سبب ہے، عورت کے لیے مرد ذریعہ، اس سے ہٹ کر جو ذریعہ اختیار کیا جائے گا حرام قطعی ہے۔ بلکہ قوم کو سمجھایا حضرت نے، لیکن قوم نے مانا نہیں، قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں سے جا کر کہا کہ بھائی میں اب آپ کو بچا نہیں پاؤں گا، آپ اپنی حفاظت کا خود انتظام کر لینا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے لوط لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو فرشتے ہیں، ہمیں کون ہاتھ لگائے گا، البتہ یہ رات آپ کی آخری رات ہے، سحر کے وقت میں آپ کو شہر چھوڑ کر نکل جانا ہے، کل صبح سورج جیسے ہی نکلے گا قوم پر عذاب آنے والا ہے، آپ اور آپ کے ساتھ جتنے ایمان والے ہیں ان سب کو لے کر کے آپ نکل جائیے۔ ہاں آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ نکلے گی لیکن مرنے والوں میں ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا۔ اہلہ کون تھے گھر والے؟ بیوی تو کافرہ تھی۔ اب مفسرین نے کوشش کی تو ان کے علم کے مطابق کچھ باتیں آئی، بیٹیاں تھیں حضرت لوط کی دو، وہ دونوں بیٹیاں حضرت کے ساتھ مومنہ ان پر ایمان لانے والی تھیں، اور کچھ خاندان کے افراد تھے اور ایمان والے تھے۔ ان لوگوں کو لے کر حضرت لوط علیہ السلام رات کو نکل گئے۔ ایک حکم یہ تھا کہ رات کو نکلیں گے، بستی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، جس نے بھی بستی کی طرف پلٹ کر دیکھا وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت لوط نکل گئے، ایمان والوں کو لے کر بستی سے باہر نکل رہے تھے، ان کی بیوی نے پلٹ کر بستی کو دیکھا، بس وہ جو عذاب اتر رہا تھا، بستی سے ان کے قدم باہر نکلے، ادھر سے عذاب کے آثار شروع ہو گئے۔ کیا عذاب آیا؟ قرآن میں 3 عذاب بیان کیے گئے۔ چیخ کی آواز آئی، بہت خطرناک، اور دوسرے بستی کو آسمانوں تک اٹھایا گیا اس کی جڑوں سے، فجعلنا عالیہا سافلہا، جو اس کا بلند تر حصہ تھا اس کو نچلا کر دیا، اور جو اس کا نچلا حصہ تھا اس کو اوپر کیا۔ حضرت جبرائیل نے ویسے پر ڈالا اور ایسے بستی کو اٹھایا اوپر آسمانوں کی طرف، اس کے بعد اس بستی کو اوپر سے پٹخ دیا، پورے شہر کو پٹخ دیا، لوگ مرے، پٹخ دیے گئے تو ان کے کیا کہتے ہیں کہ ان کے جسم کے اعضاء بکھر گئے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ چیخ آئی اور اس کے بعد عذاب، بارش پتھروں کی شروع ہو گئی، پتھر کی بارش برسی۔ جب یہ پتھروں کی بارش سے مرے تو بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بستی کو پہلے پلٹا گیا، پتھر بعد میں برسائے گئے۔ جو بھی ہوا ہو، عذاب بڑا خطرناک تھا، پوری بستی ملیا میٹ، سطح زمین سے اس کو اندر دھنسا دیا گیا۔ اردن میں وہ جگہ موجود ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے حضرت علامہ سلیمان ندوی نے عرض القرآن میں لکھا کہ جو بحر میت ہے وہ وہی جگہ ہے اندازن کہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بستی۔ اے بھائی، او نہیں بھائی، آپ کا کام یہ نہیں ہے، یہ آپ نے ڈسٹرب کر دیا، آپ کو وہاں کام پہ لگایا تھا، یہاں دیکھو آیا تو بیٹھ جاؤ۔ تو بحر میت جو ہے یہ اسی جگہ کا شاید حصہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سدوم کو، اس بستی کو ختم کیا۔ تو وہ واقعہ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے اس کو یعنی لوط کو اور ان کے گھر والوں کو، یعنی وہ جو ایمان والے تھے، ان کو نجات دے دی۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، بیوی ان کی عذاب میں مبتلا ہو گئی۔
کانت من الغابرین کا یہی مطلب کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر عجیب بارش برسائی۔ وہ کون سی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش تھی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کے واسطے سے پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ ہم نے ان مجرموں کا انجام کیسا کیا۔ عاقبۃ المجرمین، اور اردن جو ہے یہ عرب والوں کے لیے مانوس جگہ تھی، کوئی غیر مانوس جگہ نہیں تھی، اس لیے کہ ملک شام ان کے آنے جانے کی جگہ تھی۔ لإیلاف قریش کے اندر ہم پڑھتے ہیں رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کا جو سفر وہ کرتے تھے یمن اور شام کا، تو ان کو معلوم تھا اردن کیا ہے، اور وہاں بستیاں ہیں، وہ ندی ہے، وہی خطۂ زمین جو زمین میں دھسا ہوا ہے، جس میں کسی جاندار کے زندہ رہنے کا کوئی، آج تک وہاں یہ چیزیں پائی جاتی۔ سائنٹیفکلی اس کی جو بھی وجہ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اندازہ یہ ہے کہ وہ جگہ شاید وہی ہو۔ حتمی رائے تو قائم نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن و حدیث رہنمائی نہیں کر رہے ہیں۔ اندازے ہیں کہ بھئی جغرافیائی صورتحال کو دیکھ کر شاید یہ جگہ ہو سکتی ہے، تو اندازے تخمینے ہیں، کوئی حتمی رائے ہو نہیں سکتی۔ ہو بھی سکتا ہے کہ وہی جگہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ نہ ہو۔ بہرحال قوم لوط کو کے عذاب کو اس میں بیان کیا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان کا جو عمل تھا یہ اتنا غیر فطری تھا کہ اگر قرآن میں قوم لوط کا واقعہ بیان نہ ہوتا تو میں کبھی یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ ایک مرد سے خواہش پوری کر سکتا، یعنی کہ اتنی غیر فطری چیز ہے۔ اب یہ جو سزا ملی ہے، اسی سزا کو بنیاد بنا کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس میں دو شکلیں ہوں گی، یا شادی شدہ ہوگا یا غیر شادی شدہ ہوگا۔ شادی شدہ مرد نے اگر زنا کیا ہو تو اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا جائے گا، یہی اس کی سزا ہے۔ اور شادی شدہ نہیں ہے، غیر محصن ہے، تو پھر اس کو چوراہے پر کھڑا کر کے کوڑے ماریں گے، 100 کوڑے مار کر اس کو سزا دی جائے گی۔ اور اگر کسی شخص نے یہ عمل کیا ہے بدفعلی والا، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عمل زنا سے بھی زیادہ گندہ ہے اور اس کی شناعت اس سے بھی زیادہ ہے، لہٰذا سزا وہی ملے جو حضرت لوط کی قوم کو ملی۔ تو حضرت نے فرمایا شہر کے سب سے بلند مینارے پر لے جا کر اس کو پٹک دو، پھر اوپر سے پتھر پھینکو۔ نہیں ہے مینارہ تو شہر کے سب سے بلند پہاڑ پر لے جا کر اوپر سے پھینکو۔ حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ اس طرح کی بات پیش آئی حضور کے سامنے تو آپ نے فرمایا کہ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، دونوں جو اس عمل میں ملوث ہیں دونوں کو قتل کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ قتل کر دو سوائے اس گناہ کے۔ اور آج دنیا اس کو قانونی جواز دینے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ہم جنس پرستی کے نام سے ایک بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ یہ عمل جو ہے بدفعلی والا، مرد کے ساتھ بھی اتنا ہی گندہ ہے، عورت کے ساتھ بھی اتنا ہی حرام ہے۔ کوئی مرد اپنی حلال بیوی کے ساتھ اگر یہ شکل اختیار کرتا ہے تو فقہا اس کو بھی سزا دینے کا حکم دیتے ہیں کہ اس کو بھی یہی سزا دو جو قوم لوط کو سزا ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ زندگی دی ہے اور اس کو اس طرح گندی حرکتوں میں ملوث کر کے، گندا کام کر کے جو لوگ بیماریوں کا نئی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو جو پاک اور صاف زندگی دی، اس پاک اور صاف زندگی سے مرد اور عورت مطمئن نہیں ہے، بلکہ وہ گندی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اسی گندگی کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی عجیب و غریب آ رہے ہیں۔ اس لیے بھائی جو فطری طریقے ہیں ان فطری طریقوں کو اختیار کیا جائے، اور جو غیر فطری طریقے ہیں وہ حرام بھی ہیں، نقصان دہ بھی ہیں۔ اس سے امت کو بچانے اور اس موضوع پر کھل کر نوجوانوں کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ بچیاں بچے بہت زیادہ ان گندی حرکتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا میں کہ ہم جنس پرستی ہے، نہیں، بلکہ جن سے مخالف کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ حرکت ہو رہی ہے جو حرکت نہیں ہونی چاہیے۔
مقدمات نکاح ٹوٹ رہے ہیں، خلا لیا جا رہا ہے محض اس بنیاد پر کہ شوہر نے غیر فطری عمل کرنے کا حکم دیا اور ہم نے انکار کیا، میں ایسے گندے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ تو ذہنی تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو عذاب پچھلی امتوں پر آیا ہے اللہ ان سے بھی حفاظت کرے، اور جو گناہ پچھلی امتوں کے اندر شامل رہے اللہ ان سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی بسم اللہ، اللہ اکبر۔ چلیے، تو یہ بہرحال مختصر سا خلاصہ تھا واقع قوم لوط کا۔ علماء نے ایک بات اور بھی اچھی لکھی ہے کہ اس عمل کرنے والے کو یہ نہ کہا جائے کہ لوطی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ قوم لوط والا عمل کرنے والا ہے، چونکہ لوط بہرحال نبی کا نام ہے، ان کے نام کو